بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جنرل نالج کا پہلا ویڈیو ہے اور انشاءاللہ ہمارے جتنی بھی ویڈیو ہے اس سے آپ کا ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کلیئر ہوں گے۔ ہمارے ویڈیو کا موسٹ امپورٹنٹ فیچرز یہ ہے کہ ہم نے اپنی ویڈیو میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے ہم نے اس کو شارٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، جو کہ ہر ایم سی کیو سے متعلق جتنی بھی نالج ہو، جتنی بھی مواد ہو، وہ ہم نے اس شارٹ ڈیٹیل میں ڈالا ہے۔ دوسرا فیچرز یہ ہے کہ ہمارا ویڈیو بہت میڈیم سٹوڈنٹ، چاہے وہ اردو کا میڈیم کا سٹوڈنٹ ہو یا انگلش کا ہو، دونوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ تیسرا فیچرز ہمارے جو ویڈیوز ہے، ہمارے جو ایم سی کیوز ہے، اس سے آپ کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہوں گے اور اس کا آپ کا جو انٹرویو ہے وہ بھی کلیئر ہوں گے اس ویڈیو سے۔ تیسرا فیچرز یہ ہے کہ ہمارے ہر ویڈیو میں 10 یا 11 ایم سی کیوز ہوں گے اور اس 10 اور 11 ایم سی کیوز سے آپ کا تقریباً 50 ایم سی کیوز کلیئر ہوں گے تھرو شارٹ ڈیٹیل۔ جو ہم نے شارٹ ڈیٹیل دیا ہے ہر ایم سی کیوز کے متعلق، تو اس میں آپ کا تقریباً 50 ایم سی کیوز کلیئر ہوں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل تارا یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ کے پاس پیپر ہو تو آپ ہمیں ضرور اس نیچے واٹس ایپ نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہو، تاکہ میں آنے والی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں۔ تو چلیے کویسچن کی طرف، اور پہلا کویسچن ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیے کویسچن نمبر 1، In which state of America Hollywood City is located؟ امریکہ کی کون سی ریاست میں ہالی ووڈ شہر واقع ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن نمبر اے کیلیفورنیا۔ امریکہ کی کیلیفورنیا اسٹیٹ میں ہالی ووڈ سٹی واقع ہے۔ تو چلیے اس کی شارٹ ڈیٹیلز پر۔ ہالی ووڈ سٹی یہ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں واقع ہے، اور لاس اینجلس سٹی کو کمپیوٹر سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ لاس اینجلس کا ادر نیم کیا ہے، تو وہ کمپیوٹر سٹی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ Question number 2. The Hanging Gardens of Babylon is located in the Hanging Garden of Babylon کہاں پر واقع ہے؟ یہ 7 عجوبات میں سے ایک عجوبہ بھی ہے، اور The Hanging Garden of Babylon جو ہے یہ عراق، آپشن نمبر سی عراق میں واقع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اس کے شارٹ ڈیٹیلز پر۔ The Hanging Garden of Babylon جو ہے یہ 7 عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے، جو کہ میڈن وائف آف دا کنگ نبوکدنیزر نے اپنے ملکہ امیتس کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ یہ موجودہ دور کی عراق کے بابل صوبے کے شہر بابل کے قریب واقع ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ یہ کون سی صوبے میں واقع ہے، کون سے پروونس میں واقع ہے، تو یہ بابل پروونس عراق میں واقع ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ The word Thailand means تائی لینڈ کے لفظ کی کیا مطلب ہے؟ تو the word Thailand means the land of free peoples۔ تو اس کا کریکٹ آپشن نمبر اے ہے۔ چلیے اس کی شارٹ نوٹس یا ڈیٹیلز پر۔ تائی لینڈ جو ہے یہ جنوب مشرقی ایشیا میں انڈو چائنیز پیننسولا میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کا ادر نک نیم جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ اس کا ادر نیم لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹ اور لینڈ آف اسمائل بھی ہے۔ بینکاک اس کا دارالخلافہ اور بڑا شہر ہے۔ اس کی کرنسی کا نام بات ہے، اور تائی لینڈ کا پرانا نام جو ہے وہ سیام
تا. بدھزم اس کا مذہبی مذہب ہے اور اس کا جو تقریباً آبادی کا 94% آبادی بدھزم پر مشتمل ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ کہاں پہ واقع ہے. یہ انڈو چائنیز پیننسولا میں واقع ہے. اس کا ادر نیم لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹ، لینڈ آف اسمائل بھی ہے. اس کی کرنسی کا نام بات ہے اور دارالخلافے کا نام بینکاک ہے. اولڈ نیم تائی لینڈ کا سیام تھا. یہ نوٹ کر لے اپنی کاپی میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. The total length of the Great Wall of China is دیوار چین کی لمبائی کتنی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن نمبر سی 21,196 کلومیٹر دیوار چین کی لمبائی ہے یا 13,170 مائلز. اس کی شارٹ ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. دا گریٹ وال آف چائنا یہ بھی پرانے زمانے کے 7 عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے. یہ مختلف چائنیز ڈائنیسٹی نے بنایا ہے اور اس کا ایوریج ہائٹ جو ہے وہ 7.8 میٹر یعنی 25.6 فیٹ 25.6 فیٹ ہے اور اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ 14 میٹر ہے. فرسٹ آف آل دا گریٹ وال آف چائنا قن شی ہونگ نے 220 سے لے کر 206 BC کے درمیان بنایا تھا. قن شی ہونگ کون تھے؟ تو قن شی ہونگ جو ہے وہ قن ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر اور چائنا کا پہلا ایمپرر بادشاہ تھا. اس نے چائنا پر 221 BC سے لے کر 210 BC تک حکمرانی کی ہے. یہ امپورٹنٹ نوٹس نوٹ کر لیں. آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف. Which is the oldest civilization in the world؟ دنیا میں سب سے پرانی تہذیب کون سی ہے؟ تو دنیا کا سب سے پرانا تہذیب جو ہے وہ میسوپوٹیمین سیولائزیشن ہے. آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن. اس کا شارٹ ڈیٹیل پڑھتے ہیں. میسوپوٹیمیا مغربی ایشیا کا ایک تاریخی خطہ ہے جو دجلہ فرات کے دریائی نظام کے اندر زرخیز کرسٹ کے شمالی حصے میں واقع ہے. یاد رکھنا کہ میسوپوٹیمیا جو ہے وہ ٹیگرس اور ایوپریٹس ریور کے درمیان واقع ایک خطہ ایک علاقہ تھا. آج میسوپوٹیمیا جدید عراق پر قابض ہے. میسوپوٹیمیا سیولائزیشن یہ عراق میں تھا. واصف ترمانوں میں تاریخی خطے میں موجودہ عراق اور موجودہ عراق کے کچھ حصے شامل ہیں. یہ تقریباً ایران، کویت، شام اور ترکی تک یہ سیولائزیشن یہ تہذیب جو تھا یہ پھیلا ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں. The old name of Ethiopia is ایتھوپیا کا پرانا نام کیا تھا؟ تو ایتھوپیا کا پرانا نام ابن سینیا تھا. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے. شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں. ایتھوپیا یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. دا ہارن آف افریقہ میں یہ واقع ہے اور یہ افریقہ کا دوسرا موسٹ پاپولس کنٹری ہے. افریقہ کا پہلا سب سے زیادہ گنجان آبادی والا کنٹری وہ نائجیریا ہے اور دوسرا ایتھوپیا ہے. ایتھوپیا موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے. ایتھوپیا جو ہے وہ دنیا کا موسٹ پاپولیٹڈ لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کا دارالخلافہ اور لارجسٹ سٹی ایڈیس ابابا ہے. اس کی کرنسی کا نام بر ہے اور اس کا لارجسٹ ریلیجن جو ہے وہ کرسچینٹی ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کا سب سے پاپولیٹڈ لینڈ لاک کنٹری کون سا ہے؟ وہ ایتھوپیا ہے. چلیے آگے نیکسٹ کوشچن کی طرف. Who was the winner of Iraq-Iran war؟
عراق ایران جنگ کی فاتح کون تھے؟ تو عراق ایران جنگ کے فاتح عراق ہی تھے. آپشن نمبر بی یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے. چلیے شارٹ ڈیٹیل کی طرف. عراق اور ایران جو یہ جنگ جو کہ ایک کمپلیکٹ دونوں ملکوں کی درمیان تھی اور یہ ستمبر 1980 سے شروع ہو کر اگست 1988 تک تقریباً 8 سال تک یہ جنگ لڑی تھی. عراق نے یہ جنگ جیتا تھا. اس جنگ کے بعد عراق نے کویت پر بھی 2 اگست 1990 کو حملہ کیا گیا تھا اور عراق نے کویت کو بھی 4 اگست 1990 کو شکست دی تھی. ان دونوں جنگیں صدر صدام حسین کی صدارت میں ہوئی تھی. یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ عراق ایران جنگ کب لڑی تھی، کتنے سال پر مشتمل تھی، اور عراق اور کویت جنگ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی اور کون اس کا فاتح تھا. یہ نوٹ کر لیں. آگے کی طرف کویسچن نمبر 8. وچ ایئر فورس از دا فرسٹ ایئر فورس آف دا ورلڈ؟ دنیا کا پہلا ایئر فورس کون سا تھا؟ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ دنیا کا پہلا ایئر فورس جو تھا وہ رائل ایئر فورس آف گریٹ برٹن تھا. یہاں پہ کریکٹ آپشن نمبر بی ہے. اب اس کے شارٹ ڈیٹیل پڑھتے ہیں. یہ رائل ایئر فورس آف دا یونائٹڈ کنگڈم یہ اسپیس ایئر اور اسپیس فورس تھا جو کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 1 اپریل 1918 کو بنے تھے اور یہ دنیا کا پہلا انڈیپینڈنٹ ایئر فورس بنا تھا جب یہ 1 اپریل 1918 کو فارم ہوا. نیکسٹ کویسچن کی طرف. The Horn of Africa also known as Horn of Africa کو دوسرے کون سے نام سے جانا جاتا ہے؟ تو ہارن آف افریقہ کو صومالی پیننسولا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ افریقہ کانٹیننٹ میں واقع ہے. یہاں پہ آپشن نمبر 1 کریکٹ ہے. آپ اس کے شارٹ ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں. ہارن آف افریقہ کو صومالی پیننسولا بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایسٹ افریقہ میں یعنی مشرقی افریقہ میں ایک پیننسولا ہے. ہارن آف افریقہ located on the eastmost part of the African mainland. It is the fourth largest peninsula. یہ دنیا کا fourth largest peninsula ہے. یہ ایتھوپیا، ایریتریا، صومالی اور جیبوٹی پر مشتمل ہے. اگر ہم وسیع تر معنوں میں دیکھا جائے تو کینیا، سوڈان، سودان اور یوگنڈا کے بھی کچھ حصے اس میں شامل ہے. دنیا کا سب سے بڑا پیننسولا عربین پیننسولا ہے جس کی رقبہ 3.2 ملین اسکوائر کلومیٹرز 3.2 ملین اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے اور اس میں 7 کنٹریز مڈل ایسٹ اور 7 کنٹری مشتمل ہے. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ شارٹ ڈیٹیلز ہے، یہ نوٹ کر لیں. چلیے کویسچن نمبر 10 کی طرف. Who was the first Muslim astronaut? مسلم دنیا کی پہلی مسلمان خلاباز کون تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن نمبر اے سلمان بن عبدالعزیز ہے. شارٹ ڈیٹیلز. سلطان بن سلمان السعود یا مکمل طور پر ہم اسے شہزادہ سلطان بن سلمان عبدالعزیز السعود بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ سلطان سلمان عبدالعزیز السعود بھی کہا جاتا ہے. یہ 27 جون 1956 سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں پیدا ہوئے تھے اور یہ خلاباز جو پہلے سعودی عرب کا شہری تھا. سلطان بن سلمان السعود جو ہے یہ پہلا سعودی عرب کا شہری تھا جس نے خلا کا سفر کیا تھا اور یہ پہلا مسلمان بھی ہے اور یہ شاہی خاندان کا پہلا رکن بھی ہے جس نے خلا میں سفر کیا ہے. تھینک یو فار واچنگ مائی یوٹیوب چینلز. تارا یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے
دوستوں کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کرے تاکہ وہ بھی ہمارے ویڈیو سے ہمارے نالج سے کچھ فائدہ حاصل کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پرانا پیپر ہو تو ہمیں اس واٹس ایپ نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہو تاکہ آنے والی ویڈیو میں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اللہ حافظ۔